बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हमारी हुकूमत के साथ साथ इस्टाब्लिशमेंट के लिए, सिक्योरिटी इस्टाब्लिशमेंट के लिए, फौज के बड़ों के लिए सोचने का वक्त है कि इस सिचुएशन में जहां इमरान खान साहब इस वक्त हैं, तो प्रॉब्लम सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं बन रही। ये प्रॉब्लम हुकूमत के साथ साथ इस्टाब्लिशमेंट के लिए एक प्रॉब्लम है, फौज के बड़ों के लिए एक प्रॉब्लम है, इससे आसिम मुनीर साहब के लिए एक प्रॉब्लम होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैं गुज़श्ता कुछ घंटों में इंटरनेशनल मीडिया को थोड़ा सा पढ़ रहा था, उसके क्लिप्स देख रहा था, बड़े बड़े सहाफ़ी और बाज़ शख्सियात को देख रहा था, तो मैंने एक चीज़ देखी। ये मुख्तलिफ चैनल्स पर नजर आई कि पहले भी बात होती, अभी भी बात हुई कि पाकिस्तान में फैसले पॉलिसी साज करते हैं, स्टैब्लिशमेंट करती है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के फैसले होते हैं। और इमरान खान का तो सारा इल्जाम ही फील्ड मार्शल साहब पर है, तो उन पर बात हो रही है, शहबाज शरीफ पर बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि इनके ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात हुए हैं। इन्होंने प्रेशर को डिफ्यूज करने की, ये इंटरनेशनल मीडिया पे तब से भी हो रहे हैं। तो ये तमाम जो सिचुएशन है, ये हमारे यहाँ सिर्फ इस हुकूमत के लिए नहीं, ये साथ में पॉलिसी साजों के लिए भी सोचने का वक्त है, होश के नाखुन लेने का वक्त है रादर, कि इस वक्त इस जगह जहां इमरान खान है, जहां पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में डिस्कस हो रहा है, क्या डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान में ये सिचुएशन जो है, ये इमरान खान और इस्टाब्लिशमेंट के दरमियान है। हुकूमत वो इस वक्त कुछ कर नहीं रही, और इतने दिनों से बताया हुआ था, सलमान सफदर की दी गई रिपोर्ट और उसमें ये मौजूद होना कि अक्टूबर से इमरान खान साहब बता रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनों के क्लिप्स मुनीफ फारूक ने चलाए, और मुनीफ फारूक ने बताया है कि कब किस वक्त से इमरान खान की बहनें अगस्त 2025 अगस्त से वो बता रही हैं। तो ये मुसलसल बताया जा रहा है। अब इसमें हुकूमत और इस्टाब्लिशमेंट दोनों सोचें कि बदनामी पाकिस्तान की भी है, ये कुव्वत नाफिजा की भी है, ये दुनिया भर से जो उंगलियां उठ रही हैं हुकूमत पर, इस्टाब्लिशमेंट पर, दोनों पर उठ रही हैं। तो इस सिचुएशन से निकलें। बेहतरीन हल क्या है? इमरान खान इस वक्त इस आंख के साथ क्या करेगा? यानी इसमें जितनी देर से इमरान खान जाएंगे किसी पाकिस्तान के हॉस्पिटल में भी, तो उसमें इस हुकूमत के लिए कहीं से भी नेकनामी नहीं है, इस्टाब्लिशमेंट के लिए कहीं से भी नेकनामी नहीं है। तो इमरान खान को हॉस्पिटल भेजें, इसमें आप पर बर्डन मुमकिन है कम हो जाए। अब तो जितनी देर हो चुकी है, तो वो कम होना मुश्किल है, लेकिन मुमकिन है कि कम हो जाए। ना भेजना अलबत्ता बर्डन बढ़ाता चला जाएगा, जिम्मेदार कहना बढ़ता चला जाएगा। तो फौरी तौर पर इमरान खान को बाहर भेजने का फैसला तो पाकिस्तान में होने वाले मुआयने के बाद होगा। तो पाकिस्तान में होने वाले मुआयने के लिए इमरान खान को उठाएं वहां से और उठाकर भेज दें। इमरान खान को सीधा सीधा, उनकी बहन कह रही है कि शिफा इंटरनेशनल भेज दें, तो शिफा इंटरनेशनल भेज दें। ये किया जा सकता है। शौकत खानम में रेटिना के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। चलिए, आपको शौकत खानम नहीं भेजना, यानी वो जिसे कहते हैं, राना सनाउल्लाह ने कहा था घर के डॉक्टर, तो नहीं भेजे शौकत खानम। आप इमरान खान को पाकिस्तान में अवेलेबल बेहतरीन डॉक्टर्स के हवाले करें, या उन बेहतरीन डॉक्टर्स को और कुछ नहीं, एज द फर्स्ट स्टेप उनको लेकर जाएं डयाला। इमरान खान को वहां पर दिखाएं, एक मोबाइल यूनिट होता है, वो मोबाइल यूनिट डयाला लेकर जाएं, इमरान खान का चेकअप करवाएं। ये प्रॉब्लम कहां है इसमें? तो ये जो देर हो रही है, इसमें एवरी सेकंड काउंट्स वाला मामला है, और हर लम्हे की इंपॉर्टेंस है। तो इसमें देर करना जो है, वो अपने लिए मुसीबत पैदा करना है। जो भी कर रहा है वो इमरान खान के लिए तो जाहिर है कि ये मुसीबत है, इनके चाहने वालों के लिए मुसीबत, उनकी फैमिली के लिए मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन जो देर कर रहा है वो अपने लिए मुसीबत कर रहा है। तो वैसे भी हमारे यहां सियासी इस्तेहकाम नहीं है, इस हुकूमत की अवाम में कोई वैल्यू नहीं है। सबको पता है फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, और सबको पता है कि इनको लाकर बिठाया गया है। इस्टेब्लिशमेंट की अवाम में जंग जीतने के बावजूद जो वैल्यू होनी चाहिए, क्या वो वैल्यू है? तो इसलिए इमरान खान को भेजना, किसी माहिर डॉक्टर्स की टीम के हवाले करना, खुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छा है, हुकूमत के लिए अच्छा है। बुरा है कि आप उसको डिले करें। अब ये कहा जा रहा है साथ में कि कोशिश हो रही है कि इमरान खान साहब के इस मामले में अब भी ये बाहर, पाकिस्तान से बाहर बैठे सहाफियों को हुकूमत तो फौरन कहना चाहती है
کہ یہ غدار ہیں، یہ عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں۔ اندر بیٹھے ہوئے صحافی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے بات کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو باہر بھیج دیں گے تو آپ چپ ہو جائیں گے نا، اور اس بات کی گارنٹی دے دیں، یعنی اب بھی کیا تحریری گارنٹی چاہیے۔ تو ایک، عمران خان کو پاکستان میں ڈاکٹرز کے تو حوالے کیا جائے، تو یہ تو کیا جائے۔ دوسرا، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس سلسلے میں بشرا بی بی نے یہ کہا ہے کہ میں عمران خان سے بات کرتی ہوں، اور ساتھ میں جو رول پلے کر رہے ہیں اس میں نام آ رہا ہے کہ اعظم سواتی صاحب تک، اعظم سواتی صاحب کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک صاحب جو روح پوش ہیں، تو مراد سعید کی بات ہو رہی ہے ان تک بھی، کہ ان کا بھی پھر پیغام آئے اور پھر وہ اعظم سواتی کو پہنچے، اور پھر وہاں سے وہ بشرا بی بی تک پہنچے، اور بشرا بی بی کے ذریعے اڈیالہ میں عمران خان تک پہنچے۔ تو اڈیالہ کے اندر، ود ان اڈیالہ، اس وقت وہ جو ہوتا ہے نا کہ بشرا بی بی سے ہفتے میں ایک بار ملاقات کروا دی، شاید کمیونیکیشن ہو رہی ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ ان تمام خبروں کے درمیان میں سب سے پہلا کام، عمران خان تک ایک ٹیم بھیجیں، اس کی باقاعدہ خبر دیں کہ ایک ٹیم بھیج دیے، ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے، حکومت کر ہی نہیں رہی۔ اور حکومت کیا کر رہی ہے؟ مارو شفیع جان کو، ایک منسٹر ہے، کیا پیغام جا رہا ہے کہ اگر کیپٹل میں ایک منسٹر کو، اس کو گریبان پھاڑ دیا، کپڑے پھاڑ دیے، ایک وزیر اعلیٰ کو گھسیٹا جا رہا ہے، خاتون کو سر سے پکڑ کے گھسیٹ کے گرایا گیا ہے، یہ تمام کام اگر کیے جا رہے ہیں تو ان سے پیغام کیا جا رہا ہے؟ جو وہاں ہوا، جو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو کاغذی شیئر کہہ رہا ہوں، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں، وہاں محمود خان اچکزئی صاحب ہیں 70+ کے، وہاں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، باقی لوگ، ان سے مجھ سے رابطہ کیا، پاکستان تحریک انصاف کی ایک شخصیت نے، اور یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس کی شخصیت نے، انہوں نے کہا آپ نے بڑی زیادتی کی، آپ نے ٹویٹر پہ بھی لکھ دیا کہ یہ لوگ کمروں میں دھرنا دے لیں، یہ دل میں دھرنا دے لیں، ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس میں خواتین ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات ٹھیک ہے، میں تو کہہ رہا ہوں ان کی جو نوجوان قیادت ہے، احتجاج نام ہی آپٹکس کا ہے، تو آپٹکس تو کریٹ کرنا ہے نا۔ آپ جب پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر دھرنا دے رہے ہیں، تو مطلب اس دھرنے کا مطلب، تو اس لیے یہ میرا اس دھرنے کے حوالے سے سٹانس تھا کہ آپٹکس کمزور دے رہے ہیں، بہت کمزور، اس کا مذاق اڑ رہا ہے میرے ٹویٹر پہ، میری ٹویٹ کے نیچے جہاں کوئی 7 لاکھ فالوورز ہیں، وہاں پہ مذاق اڑایا گیا اس بات کا، تو مجھ سے شکوہ کیا گیا ایک صاحب کی جانب سے، انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کئی گھنٹوں سے جاری ہے، بزرگ لوگ ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کسی نے کہا کہ بناؤ ہمیں قائد حزب اختلاف، یہ ان پر عمران خان نے اعتماد کرتے ان کو ذمہ داری دی ہے، اور انہوں نے ذمہ داری اٹھائی، ان کا شکریہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے، اور مجھے بھی تسلیم کرنا چاہیے اس بات کو، بٹ جو باہر حکومت نے کیا، خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر 1500 اہلکار لگا کے یہ سب کچھ حکومت نے شروع کیا ہوا ہے، تو حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور حکومت اس وقت اس والی کنڈیشن میں ہے کہ ہم کیسے دکھا دیں کہ یہ اپنے احتجاج کے نتیجے میں عمران خان کے لیے کوئی فیسلٹی لے گئے، تو حکومت پھر ہم کمزور پڑ جائیں گے، یہاں اس جگہ پہنچی ہوئی ہے۔ انہیں اس شخص کی صحت سے مسئلہ مطلب ہونا چاہیے، نہیں ہے، تو بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ایک مریم نواز اپڈیٹس کے نام سے انہوں نے بنایا ٹویٹر اکاؤنٹ، اس کو مریم نواز شریف نے ری ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا کہ مریم نے کب کب بتایا کہ مجھے ایکسس نہیں دیا جا رہا میاں نواز شریف تک، اور ڈاکٹر کو ایکسس نہیں دیا جا رہا۔ 27 مواقع ہیں جب میاں نواز شریف 13 جولائی 2018 انتخابات سے پہلے گرفتار ہوئے، اور پھر 19 نومبر 2019 چلے گئے ملک سے۔ 27 مواقع جب ہاسپٹل ایک ایک 2 2 دن کے لیے گئے، وہ جو سروسز اسپتال میں جا کر رہنے لگے وہ اس کے علاوہ ہے، اور میاں نواز شریف کے ساتھ مریم رہی وہ اس کے علاوہ ہے، پرول پر رہائی اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ میاں نواز شریف کا کیس تھا۔ عمران خان نے اپنے آپ کو ان تمام لوگوں سے بہت بلند ثابت کیا ہے، جیل کاٹنے کے معاملے میں، بہادری کے معاملے میں، تو عمران خان کے لیے کہیں بھی آپ اس کو ہاسپٹل میں بھیج دیں گے تو کیا مطلب عمران خان چھا گیا ہوگا؟ لوگ اس وقت اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، خانہ کعبہ سے ویڈیوز آ رہی ہیں، لوگ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، تو اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس ملک میں، سیاسی غیر سیاسی شخصیات میں، تمام شخصیات میں اس وقت اگر کسی شخص سے سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے تو وہ عمران خان ہے۔ تو اس لیے اس کو پرابلم میں ڈالنا اپنے لیے، اگر کہیں کوئی محبت ہے تو اس محبت کو ختم کرنے والی بات ہے۔ دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ جو خیبر پختونخوا میں دھرنے ہیں، ان میں وہ جو دھرنا بھکر ڈیرہ اسماعیل خان والا تھا، اس پہ آ کے پاکستان تحریک انصاف کی ورکرز کو خیبر پختونخوا میں
پولیس نے کوٹ دیا، وہاں لاٹھی چارج کر دیا. پھر اس کے بعد شاید پولیس کو کہیں سے کوئی پیغام گیا ہے حکومت کی طرف سے، صوبائی حکومت کی طرف سے، تو رکے ہیں. خیبر پختونخوا میں دیگر مقامات پر دھرنے جاری ہیں. نوجوانوں کا جو موڈ ہے وہ اگین پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے بھی سوچنے کا معاملہ ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. جنید اکبر نے بات ٹھیک کی تھی، وہ تو اس وقت کسی اور ہی موڈ میں موجود ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کی اپنی لیڈرشپ، انہیں ذرا زیادہ بہتر انداز میں بات کرنے کی ضرورت ہے، اور دھرنا بھی، احتجاج بھی، حکومت کی شخصیات سے بات بھی، اور اگر کہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات چل رہی ہے تو وہ بات بھی. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس وقت یہ کہ کم از کم پاکستان میں، یعنی اس بندے سے اس وقت کیا ضد کرنی کہ ہم تمہیں تب ہاسپٹل بھیجیں گے تب جب تم کوئی لکھ کر دو گے کہ تم باہر جا کر کوئی سیاسی بیان نہیں دو گے. تو عمران خان کو پاکستان کے ہاسپٹل تو بھیجیں. آپ پابندی لگا دیں، پابندی لگا دیں کہ اس سے کوئی صحافی بات کرے گا. ابھی لے کر گئے تھے ہاسپٹل، اسی طرح سے سارے ارینجمنٹ کرنے، لیکن پابندی لگا کے عمران خان کے معاملے میں پاکستان میں کچھ کیا جائے. اس کے علاوہ خرم اقبال، ان کے حوالے سے انسائیڈ انفارمیشن یہ ہے کہ خرم کو جو لے کر گیا تھا، وہ خرم سے میں نے کوشش کی، رابطہ نہیں ہو سکا اس وقت. تو خرم سے بڑا اچھا تعلق ہے میرا، بڑا اچھا رابطہ رہتا ہے. اس وقت رابطہ نہیں ہوا کیونکہ جب رہا کر دیا گیا تو اب وہ فیملی کے ساتھ ہیں کچھ وقت کے لیے. ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو گیدر کریں گے، کوئی کئی گھنٹے غائب رہے ہیں. تو ان کو لے جانے والے جو تھے وہ پولیس کا ایک ونگ ہے جسے جرائم کی سرکوبی کے لیے خاص طور پہ بنایا گیا مریم نواز کی سربراہی میں. تو وہ ونگ جو ہے اس کے لوگ لے کر گئے تھے، یہ اکارڈنگ ٹو دا انفارمیشن. اور پھر اس کے بعد جہاں سے خرم کو رہا کیا گیا ہے تو وہاں خرم کو لایا گیا، گھر سے اٹھا کر کہیں اور لے جایا گیا تھا، منہ پہ کپڑا ڈال دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد یہاں لایا گیا اور چھوڑ دیا گیا ہے. تو پنجاب کی وزیر برائے ڈس انفارمیشن ازما بخاری صاحبہ اب بھی اڑی ہوئی ہیں کہ جو خرم نے کہا وہ فیک ہے، وہ فیک ہے، یہ ان کا کہنا ہے. تو خرم نے جو کہا وہ درست ہے. ایمنڈ نے، باقی تمام لوگوں نے، پی ٹی وی کا اسکرین کیپچر ہے، تو پی ٹی وی کے ایم ڈی کو اٹھا لو کہ اس نے فیک مریم کی چلتی تقریر بدل دی ہے. عجیب احمقانہ باتیں ہیں، اور ان احمقانہ باتوں کے ساتھ حکومت پنجاب اپنی بے عزتی کا سامان پیدا کر رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.